بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ آج ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ NA-178 صوبہ پنجاب کا ریجن DG خان، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، تحصیل علی پور۔ سب سے اہم بات جو ہے کہ بھی چھوٹے شہروں میں کیا نظریاتی ووٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بڑے شہروں میں تو واقعی ہوتا ہے۔ اور چھوٹے شہروں میں کون سا سیاستدان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو عوام سے رابطے میں رہے یا جو زیادہ ترقیاتی کام کرائے، یا جس کے اندر دونوں خوبیاں ہوں، یا جس کے اندر دونوں خوبیاں ہوں بالکل ہی نہ ہوں، تو کون سا کامیاب ہوتا ہے، اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ وہ حلقہ ہے جس کے باسی جو ہیں ابراہیم برق، جو پاکستان بننے سے پہلے وزیر تعلیم پنجاب تھے۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ N-101 جکھڑ صاحب لیا سے لے کر علی پور تک الیکشن لیتے تھے، کنٹیسٹ کرتے تھے، ووٹ لیتے تھے۔ لیا، مظفر گڑھ، خان گڑھ، رلا والی، شیر سلطان، اتنے بڑے جتوئی کہ سارے علاقے کراس کر کے علی پور تک NA-101 یعنی کہ 101 ہوتا تھا۔ پھر 135 پہ سید جمیل بخاری MNA بنے تھے۔ اس کے بعد 180 تک آ گیا تھا حلقہ، جہاں آ کر جو موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے، سید عبداللہ شاہ بخاری، جو سید باسر سلطان بخاری کے والد صاحب تھے۔ تو انہوں نے بھی حصہ لیا تھا علی پور میں آ کر۔ تو اس سے پہلے سردار عبدالقیوم جتوئی کے والد نظر محمد خان جتوئی، اور سردار عاشق حسین خان گوپانگ، اور مخدوم ارشاد، اور اس طرح جو دوسرے لوگ بھی ہوتے، سب کو حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا استعمال ہے، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ الیکشن لڑتے تھے۔ تو ہم بات کرتے ہیں موجودہ جو کھڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ شاہ بخاری بھی ہار گیا تھا، اور اس کے علاوہ پہلے جتوئی گروپ پورا پینل جیتتا تھا۔ 2008 سے پہلے جتوئی گروپ صاحبان نے کافی عرصہ گوپانگ گروپ کو نہیں پہنچنے دیا، اس وقت کہ بھی انہوں نے تھوڑے بہت ترقیاتی کام بھی کرائے اور اپنے ووٹوں سے ٹچ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی سست روی کا شکار ہو گئے اور ترقیاتی کام بھی کم کرائے، اور اپنے ووٹر جو ہیں ان کے ساتھ منسلک تھے، ان سے بھی مطلب اتنا رابطے میں نہیں رہے، جس کی وجہ سے وہ ہار کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد لیکن آخری دفعہ جب وہ الیکشن بنے، جتوئی گروپ کو ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے، یہ بات آپ سے شیئر کروں کہ جتوئی گروپ میں واحد 2 MPA بنے ہیں، شہزاد رسول جتوئی سر جو حاجی رسول جتوئی کے فرزند ہیں، اور ان کے بھائی سردار یاسر عرفات جتوئی، 2 کم سن MPA بن کر وہاں کر گیا۔ اس کے بعد گوپانگ گروپ نے اس کا بدلہ سطین بخاری میں شکل میں لیا، جس نے 3 دفعہ یعنی کہ ہیٹ-ٹرک کر کے MPA بن کر علی پور سے کم سن MPA بن کر چلے وہاں پر پہنچے اسمبلی میں۔ خیر، یہ تو علیحدہ بات ہے موجودہ حقائق پر جو ہم نے بات کرنی ہے کہ اب اس وقت کس کی پوزیشن مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، جانچ پڑتال ہو گئی۔ علی پور وہ واحد جگہ ہے NA-178 PP 274 اور 75 اس میں شامل ہوتے ہیں کہ یہاں ایک صحافی، جس کو جیلی صحافی کہیں یا کچھ بھی کہیں، اس سے عام بندے نے جس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، تو جس کے اوپر کئی FIR تھی، اس کے صرف کاغذات مسترد ہوئے، وگرنہ یہ کسی کے کاغذات مسترد نہیں ہوئے۔ اس طرح سے ہاں، منصور شمسی، سید کامل شمسی کے بیٹے کے ہوئے تھے، ان کی کم عمری کی وجہ سے۔ خیر، ٹو دی پوائنٹ ٹاپک پر آتے ہیں۔ اس وقت N-178 کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عامر طلال گوپانگ جو 2018 میں PTI میں تھے، جیت گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ MPA بھی بنے تھے، MNA بھی بنے تھے۔ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑے تھے، وہ بن گئے، PTI کے ٹکٹ پر لڑے، بن گئے، آزاد لڑے، بن گئے، اب پھر نون لیگ پر آ گئے ہیں۔ ان کی اپنی ایک
سوچ، ایک ان کا طریقہ کار ہے، لیکن ان کا کریڈٹ ان کے والد صاحب کو سردار عاشق گوپانگ صاحب کو جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو ہیں سردار احمد طلال کے، وہ اس وقت عبدالقیوم جتوئی صاحب ہیں، اور کبھی تو وہ کہتے کہ ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑیں گے، اور جب ان کو خبر ملتی ہے کہ بلے کا نشان واپس آج تازہ ترین صورت ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے پی ٹی آئی سے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم آزاد لڑیں گے۔ تو خیر یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آئی ہیں کہ جتوئی گروپ کے ساتھ رضا بخاری، یعنی کہ شمسی صاحب کے بیٹے منصور شمسی صاحب کی کم عمری کی وجہ سے کاغذات مسترد ہو گئے، اور ان جو ہے نا منصور شمسی صاحب کی والدہ سید کامل شمسی صاحب کی بیوہ، وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، تو وہ بھی کنٹیسٹ کریں گی PP 275 میں۔ تو بات وہاں 275 میں اس وقت گوپانگ گروپ کا جو پینل ہے PP 274 میں امرت لال کے ساتھ، PP 275 میں سردار نواب خان اور جگو خان گوپانگ، اور BP 274 میں سید سپین رضا بخاری جو پہلے بھی MP بن چکے ہیں۔ اور پچھلے الیکشن کو دیکھا جائے تو پچھلے الیکشن میں جگو خان جو وہ علیحدہ تھے نا، اپنے والد صاحب سردار خضر احمد خان مرحوم تحصیل ناظم، سابق تحصیل ناظم جو تھے، وہ کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی، پھر ان کے آپس میں صلح ہو گئی، اب وہ اپنے کزن کے ساتھ عامر طلال کے ساتھ اپنے ایک ونگ ہیں۔ تو میرے خیال میں گوپانگ گروپ اس طرح ایک مضبوط بن چکا ہے ایک پینل، اور اس کے مقابل جو ہے جو شمسی اتحاد ہوتا ہے آپس میں رضا کے ساتھ، تو وہی وہاں کا ڈیوائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دفعہ شمسی اور جتوئی کا جو اتحاد تھا پھر بھی وہ اس سے ہار گئے تھے جگو خان سے۔ تو پھر رضا، حالانکہ گوپانگ گروپ کا حصہ تھا، مخدوم رضا بخاری PTI میں رہنے کے بعد اب وہ وہاں پر ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اس کا، کیونکہ PTI سپریم کورٹ میں جا رہی ہے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے، تو ان کے جو ہے نا بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ PTI کی ٹکٹ پر لڑتے ہیں یا آزاد لڑتے ہیں۔ لیکن وہاں PP 275 میں مخدومہ فریہ بطول صاحبہ جو پیپل پارٹی کی امیدوار ہیں، وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں، اور عبداللہ بیڈانی صاحب بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مخدوم رضا کا اگر اتحاد الحاق ہو جاتا ہے شمسی گروپ، کیونکہ شمسی گروپ نے بغاوت کر دی تھی جب جتوئی گروپ نے ان کو خود PTI کا ٹکٹ لیا، ان کو نہیں لینے دیا، تو وہ شمسی گروپ علیحدہ بن گیا تھا، جس کو مطلب وہ کوآپریٹ کر رہے تھے ملک عبدالغفور صاحب۔ خیر وہاں کی بات تو علیحدہ ہے، میرے تجزیے کے مطابق جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں وہاں پر جتوئی گروپ کا جیتنا PTI کے ٹکٹ پر اور یا انڈیپینڈنٹ وہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں کا ووٹ بینک جو ہے سابقہ ریکارڈ کے مطابق جب جتوئی شمسی بخاری سب کا اتحاد ہوا کرتا تھا تب بھی وہاں پر گوپانگ گروپ نہیں ہارا تھا، اور جب خود سردار عاشق گوپانگ کے بھائی ان کے مخالف تھے اس علاقے میں تب بھی عاشق گوپانگ صاحب نہیں ہارے تھے اس علاقے میں۔ اب تو وہ ان کا آپس میں صلح ہو گئی ہے، ایک ہی پینل ہے، تو اب تو میرے خیال میں وہ ان کو نزدیک تر بھی ووٹ پہنچنے کے جیسے 19-20 ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونے کی صورتحال۔ 274 میں آتے ہیں تو سپین رضا بخاری نے ایسے ترقیاتی کام کروائے ہیں بہت زیادہ، خاص کر THQ 112 اور THQ میں یہ جو کام کیے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں، اس کی وجہ سے وہ تیسری دفعہ ہیٹرک کر کے اب چوتھی مرتبہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی گوپانگ گروپ میں۔ اب ان کو 2 کریڈٹ، ایک تو گوپانگ گروپ میں ہیں مضبوط ترین گروپ میں، دوسرا ان کا ووٹ ہوتا تھا جو ہمارے پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو جتوئی صاحبان جیت جاتے تھے، جتوئی گروپ جیت جاتا تھا۔ عبدالقیوم جتوئی کو جب لانچ کیا گیا اس کے والد صاحب نے یہاں تعارف کروایا، یہاں لانچ کیا،
تو وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ لے جاتے تھے موزہ گھلواں اور شہر سے۔ جو پیپلز پارٹی کے جالے تھے وہ پی پی کو ضرور ووٹ دیتے تھے فقہ جعفریہ کی وجہ سے۔ اب جب خود ان کا اپنا فقہ جعفریہ کا ایک کینڈیڈیٹ ہے رضا مخدوم سلطان رضا بخاری، تو پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ اور پیپل پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کے جالے اور ان کی اپنی ایک رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، تو وہ میرے خیال میں سلطان رضا بخاری کو ہرانا بھی ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو 2022 میں 17 جولائی کو ضمنی الیکشن میں جہاں یہ کنٹیسٹ کر کے گیا تھا یاسر عرفات جتوئی ان کے مخالف، تو انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کروایا تھا جس میں پاکستان کیا پوری دنیا کا مشہور ترین لیڈر عمران خان نیازی قیدی نمبر 804 بھی خود آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی بی علی پور میں اتنا بڑا جلسہ ہو گیا جو اسلام آباد لاہور کراچی سے سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے۔ اس جلسے کے باوجود بھی سردار راشد غفام صاحب نے وہ سیٹ وین نہیں کرنے دی تھی۔ ان تمام تر حقائق کو دیکھتے ہوئے میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ NA 178 میں اس وقت نون لیگ بہت مضبوط امیدوار کھڑے کر چکی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سردار عاشق حسین گوپانگ کو جاتا ہے، جو رات دن اس تگ و دو میں لگے رہے ہیں کہ اپنے ووٹوں کے ساتھ روابط میں ہیں۔ ہاں، یہ بات میں ضرور آخر میں کہوں گا دونوں گروپوں سے کہ علی پور کی ترقی کے لیے کوئی خاص کام ایسا نہیں ہوا۔ عبدالقیوم جتوئی MNA بنائے، انہوں نے فوج کے خلاف بیان بھی دیا اور علی پور تحصیل کے 2 ٹکڑے کیے، تحصیل جتوئی علیحدہ بنوا دی بجائے کہ علی پور کو ضلع بنواتے۔ گوپانگ صاحبان اقتدار میں آئے، اتنے اقتدار میں آئے کہ کاف لیگ سے لے کر اب تک اقتدار میں ہیں، انہوں نے ضلع بنوانے کے بجائے علی پور سے لے کر مظفر گڑھ تک قاتل روڈ کو 1 وے نہیں بنوایا۔ یہ گلہ عوام کا بھی بنتا ہے اور حق بھی ہے، تو یہ 2 گلے تو ہیں لازمی، اور میں امید کرتا ہوں اس پینل سے جو بھی جیتے وہ کم از کم علی پور کو یونیورسٹی بھی دے، قاتل روڈ کو 1 وے روڈ بھی بنوائے اور علی پور کو ضلع بنوائے۔ یہ 3 مطالبے اجتماعی مطالبے ہیں، اس کے بعد جو ان کے نصیب میں ہو وہ عوام کے نصیب میں ہوں، ترقی کا پیکیج یا عوام کا حق بنتا ہو وہ ان کو لازمی دیں۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم کو ناظر ہو۔